شربت تلخ سے شبر نے وہ کلفت پائی، جیسے دل پر شہ مسموم نے برچھی کھائی۔ خانہ بنت نبی میں یہ قیامت آئی، بھائی کے سامنے دم توڑ رہا تھا بھائی، بھائی کے سامنے دم توڑ رہا تھا بھائی۔ روح زہرا کی تڑپتی تھی نبی روتے تھے، عرش ہلتا تھا حسین ابن علی روتے تھے۔ روح زہرا کی تڑپتی تھی نبی روتے تھے، عرش ہلتا تھا حسین ابن علی روتے تھے۔ رو کے شبیر پکارے میرے پیارے بھائی، نہ تو نانا ہے نہ بابا ہے ہمارے بھائی، اب اگر اب دنیا سے سدھارے بھائی، پھر جیے گا یہ غازی کس کے سہارے بھائی، پھر جیے گا یہ غازی کس کے سہارے بھائی۔ دشمن جاگے جہاں منہ کو نہ موڑے جاؤ، اس برے وقت میں تنہا تو نہ چھوڑے جاؤ۔ رو کے بولے یہ حسن جان بدر میں قربان، رو کے بولے یہ حسن جان بدر میں قربان، دل تڑپتا ہے کہ تم بے کس و تنہا ہو یہاں، ہے مگر موت سے مجبور جہاں میں انسان۔ خواب میں آئی تھی بنتے، خواب میں آئی تھی جنت سے ابھی تو اماں، خواب میں آئی تھی جنت سے ابھی تو اماں۔ آؤ بھائی سے ملو زینب مغموم بہن، لو خدا حافظ و ناصر میری کلثوم بہن، آؤ بھائی سے ملو زینب مغموم بہن، لو خدا حافظ و ناصر میری کلثوم بہن۔ شربت تلخ سے شبت نے وہ کلفت پائی۔
ففز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا. واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات الله. کروں گا کہ اگر تھوڑا سا مجلس کا ماحول بناتے ہوئے اس طرح تشریف لائیے. صلوات محمد صلی علی محمد بار دیگر بلند کر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل عجل. سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں ارشاد حضرت اقدس ہو رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اور ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر کہ جنہیں زمین میں مستضعف اور ضعیف قرار دیا گیا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں امام قرار دیں گے، امام بنائیں گے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں اس زمین کا وارث قرار دیں گے. یہ آیت شریفہ اپنے اندر چند ایک حقائق اور سنت الہی کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے گفتگو کر رہی ہے. اولاً تو پروردگار عالم نے بعض ایسی ہستیوں اور بعض ایسے افراد کا ذکر کیا ہے اس آیت شریفہ کے اندر کہ جنہیں زمین میں کمزور قرار دیا گیا، کمزور بنا دیا گیا. ان افراد پر پروردگار عالم یہ احسان کرنا چاہ رہا ہے، اور احسان یہ ہے کہ انہیں لوگوں کا امام بنائے گا اور انہیں اس زمین میں اپنا خلیفہ اور وارث زمین قرار دے گا. عزیزان گرامی قدر، چند ایک مناسبتیں ملحوظ نظر ہے. اولاً تو یہ کہ ایام عزا کا سلسلہ ہے. ثانیاً یقیناً ایام عزا خاص طور پر سرکار سید الشہداء کے ساتھ خاص.
اور بالاتفاق انہی ایام عزا میں آج کی یہ شب بھی شامل ہے، جو ایک لحاظ سے مکتب تشیع کے لیے بڑی رات ہے کہ کل کا دن یعنی 28 صفر المظفر ایسی دو ہستیوں کی شہادت کا دن ہے کہ جو ایک تاجدار رسالت ہیں تو دوسرے تاجدار امامت ہیں۔ تو کافی مناسبتیں ہیں ماہ صفر المظفر ایک اعتبار سے کہ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت کے ایام ہیں۔ وہ خانوادہ سرکار سید الشہداء کہ جو کربلا سے کوفہ سے شام کا سفر طے کر رہا ہے، بعض روایات میں یہ وہ ایام بھی قرار پائیں گے کہ جن دنوں میں یہ ہستیاں زندان شام میں موجود ہیں۔ اس روایت کی بنیاد پر جہاں مورخین اور مقاتل نے لکھا کہ اہل بیت کم از کم 1 سال یزید کے زندان میں رہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اجتماعی طور پر بہت ساری مناسبتیں ہیں، اور ان مناسبتوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے میں نے اس آیہ شریفہ کا انتخاب کیا ہے تاکہ کلی پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر سکیں۔ یہ آیہ شریفہ کہ جس کا آغاز ہوتا ہے کہ وَنُرِيدُ، ہمارا یہ ارادہ۔ دیکھیں ارادہ چاہت پر دلالت کرتا ہے اور فعل کے مطلوب اور مقصود ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور یہاں ارادے کی نسبت ذات احدیت کی طرف، یعنی وہ ذات احدیت کہ جس نے اپنے ارادے کا تعارف قرآن میں چند ایک اور مقامات پر بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اپنے ارادے کی قوت اور طاقت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے سورہ مبارک یاسین کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا امر تو فقط یہ ہے کہ وہ اگر فقط کن کا بھی ارادہ کرے تو فیکون ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ارادہ اس قدر طاقتور ہے کہ وہ فقط کہتا ہے کن تو فیکون، تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ شے بھی در حقیقت علماء فرماتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے، یہ بھی اس کی قدرت کاملہ کو سمجھانے کے لیے ہے، نسبت دیتے ہوئے ہمارے ارادے سے کہ ہمارا ارادہ کن اور فیکون کی منزل پر ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ارادہ عملاً اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنے تمام تر لوازمات سے نہ گزرے، لیکن یہ خدا کا ارادہ ہے کہ فقط کہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو اس کے یہ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ ذات ہے کہ جسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ پروردگار ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علی الاطلاق قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، فقط چاہے کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے یہ اس کا ارادہ ہے کہ ایسی ذات کا ارادہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے اور اسے واقعاً عملی جامہ پہنانا چاہے تو پوری کائنات بھی اکٹھی ہو جائے اس کے ارادے میں متزلزل نہیں کر سکتی ہے، اس کے ارادے کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، کچھ ارادہ کر رکھا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ارادہ عملی طور پر واقع بھی ہو جائے اسی طرح جیسے آپ کے اور میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی امام سے پوچھا گیا کہ مولا کے خدا کو کیسے پہچانا، تو امام ارشاد نے فرمایا کہ ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے سے پہچانا، یعنی ہم کو ارادہ کرتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ متوقع ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ واقع ہو جائے جیسا ہم نے سوچا تھا ویسے ہو جائے، ارادہ تھا لیکن وہ عملی جامہ نہیں پہن سکا، وہ کام نہیں واقع ہو سکا۔ یہ انسان ہے کہ ارادہ کرے لیکن اگلی مرحلے ہو سکتا ہے کہ وہ ارادہ عملی صورت اختیار نہ کرے۔ یہاں سے پہچانا کہ ضرورت ہے کسی ایسی ذات کی کہ جو ارادہ کرے عمل میں بھی لے آئے۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے خدا کو پہچانا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن وہ ارادہ ضروری نہیں ہے کہ عملی طور پر واقع بھی ہو جائے۔ تو عزیزو توجہ کیجئے گا کہ آیہ شریفہ کا پہلا جز ہے وہ نُرِيدُ، ہم ارادہ رکھتے ہیں، اور چونکہ عربی ذوق رکھنے والے حضرات آشنا ہے اس بات سے کہ یہ عربی کے لحاظ سے اس لفظ کی صورت ایسی ہے وہ نُرِيدُ کہ جو ہر زمانے پر محیط ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ زمانہ حال اور زمانہ استقبال پر دلالت کرنے والا لفظ۔ ایک ہوتا ہے پاسٹ ٹینس، کہا گیا کہ گزر گیا،
لیکن یہ وہ لفظ نہیں، وَنُرِيدُ یعنی ہم ارادہ رکھتے ہیں، ایسا ارادہ کہ جو ماضی کو بھی شامل تھا، حال کو بھی شامل ہے، اور قیامت تک یہ ارادہ جاری و ساری رہے گا، ایسا ارادہ۔ جب مفسرین نے اس آیہ شریفہ پر گفتگو کی تو ماشاءاللہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور اس کے کئی باطن، ایک روایت اب تک یہ آئی ہے کہ 70 اس کے باطن، لیکن بعض ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ روایات اور بھی بہت زیادہ ہیں کہ اس کے کئی باطن۔ یہ کئی باطن ہے کہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ قیامت تک کے آنے والے ہر فرد کے مسائل کا حل قرآن اپنے ذمہ میں رکھتا ہے، لہذا زمانہ بدلتا جائے گا، قرآن نیا حل دیتا جاتا ہے۔ دیکھیے غور فرمائیے گا، اسی لیے جنہوں نے قرآن پر دقت نہیں کی اور سرسری قرآن کے فقط لفظوں سے کھیلا کہ بھئی ہم نے لفظ دیکھا اور لغت کے اندر جا کے اس کا ترجمہ دیکھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ تو بمشکل اس زمانے کے جس زمانے میں یہ نازل ہوئی تھی اسی زمانے کے مسائل کو بمشکل حل کرتی ہے۔ کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی جو آیا وہ بھی قیامت تک کے لیے حجت، اور یہ قرآن جو ہے یہ بھی قیامت تک کے لیے حجت؟ تو بھائی آپ نے اگر فقط لغت سے قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ کے نزدیک یہی نتیجہ نکلے گا۔ یہ مثلا اپنے جیسوں سے سمجھا قرآن کو تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ بھئی یہ ایسی کتاب ہے کہ جو فقط اپنے زمانے کے ہی لوگوں کے مسئلے حل کر سکتی تھی اور وہاں پر اختلاف، لیکن کاش تم قرآن کو ان لوگوں سے لیتے کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اگر ان ہستیوں سے قرآن لیا جاتا کہ جو حقیقی مبین قرآن ہے، کہ جو حقیقی مفسر قرآن ہے، کہ جن کے گھر میں وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، اگر ان سے قرآن لیتے تو واقعاً سمجھ میں آ جاتا کہ یہ قرآن اللہ نے قیامت تک کے لیے آنے والے ہر فرد بشری کے لیے اس لیے حجت قرار دیا ہے کہ ہر بشر کے مسائل کا حل اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ صلوات بھیجیے صلی علی محمد۔ یہ لفظ فقط لفظ نریدو کے ضمن میں مطلب عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے، ہمارا ارادہ ہے، پروردگار یہ ارادہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ لفظ تو بتا رہا ہے کہ یہ ارادہ ہمارا پھیلا ہر زمانے کو شامل، حضرت آدم کا قیامت تک ہر انسان کو شامل۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی جو ظاہری تفسیر ہوتی ہے اس پہ تقریباً اتفاق ہوتا ہے شان نزول کے اعتبار سے، کہ یہ آیہ شریف ہے کس کے بارے میں۔ تو ہمارے اقوال بھی ہیں اور بزرگان کے اقوال بھی موجود ہیں، ہمارے برادران کی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم بھی دو حصوں میں منقسم ہوئی، تقسیم ہوئی۔ بعض وہی تھے کہ جو فرعون کے ماننے والے تھے، حامی تھے، یا مثلا خوف کی وجہ سے اس کے پیرو تھے، اطاعت کرنے والے۔ بعض وہ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا۔ وہ سارا واقعہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور آپ سنتے رہے۔ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے تذکرے میں یہ آیہ شریفہ سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی، اور انداز یہ کہ ہم نے ارادہ کیا ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا۔ ہم ایک زمانہ آئے گا کہ انہیں امام بنائیں گے اور انہیں زمین میں اپنا وارث قرار دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ آیہ شریفہ چونکہ لفظ نریدو، لفظ نمنا، لفظ نجعلو، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو فقط پاسٹ ٹینس پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے پورے زمانے کو اپنے ذمہ میں لیے ہوئے ہیں، کہ ہر زمانے میں وہ لوگ کہ جنہیں کمزور بنا دیا جاتا ہے، عرض کروں گا کہ مستقبل سے کیا مراد ہے، میں ابھی فقط مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، وہ کہ جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے، نہیں کمزور، نہ بالفعل کمزور ہیں نہ بالقوہ کمزور ہیں، انہیں زمانے کی کروٹوں نے، ظالموں نے، مستکبرین نے کمزور بنا دیا ہے۔ لیکن ہم، خدا کہتا ہے، ہم یہ احسان کریں گے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم اس زمانے میں ان مستضعف لوگوں کو لوگوں کا امام بھی بنائیں گے، زمین میں اپنا خلیفہ بھی بنائیں گے۔ پوری توجہ کا طالب دیکھیے گا کہ کس سینس میں یہ آیہ شریفہ گفتگو کر رہی ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی،
زیادہ واقعات ہمارے پاس نہیں ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی بمشکل 23 سے 24 انبیاء کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو نام ہمارے پاس ہیں وہ ائمہ معصومین کی روایات سے ہمارے پاس آئے ہیں، ورنہ قرآن میں اتنا ذکر نہیں۔ بعض انبیاء کا ذکر ہمیں ملا اس انداز میں، مثلا بنی اسرائیل بڑی ظالم تھی قوم۔ ایک روایت ایسی سخت ہے کہ تقریباً 70 انبیاء کا قتل روزانہ کی بنیاد پر کرتے تھے اور پھر ناشر۔ قرآن نے اس کا اشارہ بھی کہ انبیاء کو قتل کیا بغیر حق، ایسے بے گناہ، وہ کہتے تھے یہ ہمارا ناشتہ ہے۔ آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے ذہن میں ممکن ہے صاحب ایک ہی وقت میں 70 انبیاء؟ جی ہاں بالکل، چونکہ نبی رسول کے اعتبار سے جو اسٹیٹس ہمارے یہاں مفسرین نے اور علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ نبی اگرچہ اس پر وحی آتی ہے لیکن وہ اس بات ابلاغ کا پابند نہیں ہوتا۔ ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے کہ جا کر دوسروں کو بھی سمجھائے، ضروری نہیں، فقط خود صفات الہی کا مظہر بن کے زندگی بسر کرے کے فائر کرتا ہے۔ اور اس طرح بہت سارے نبی تھے، چھوٹے چھوٹے قصبے، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے لیے ایک ہی زمانے کے اندر بہت سارے نبی ہیں روایات کے اندر۔ اس لیے یہ روایت ہے کہ 70 نبیوں کا قتل کرتے ہیں اور آ کے ناشتہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو قتل ہو گئے یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، ان کے پاس وحی بھی تھی، ان کے پاس قدرت بھی تھی، یہ مستجاب دعوت بھی تھی، یعنی دعا کریں تو خدا ان کی دعا قبول بھی کر سکتا ہے۔ اچھا بڑی بزرگ ہستیاں بھی ہیں، ظاہر ہے کہ خدا سے رابطہ ہے براہ راست، لیکن کیا وہ قتل کر دیے گئے؟ اور جو بتا یہ قتل ہو جانا، یہ جو لفظ ہے نا استضعفا، کہ انہیں کمزور بنا دیا گیا نہیں، لیکن ظالموں نے مستکبرین نے کیا کیا؟ انہیں کمزور کر دیا۔ اس طرح انبیاء بہت سارے کہ جن کے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ وہ آئے اپنی قوم کے اندر خدا کے بھیجے ہوئے تھے، طاقتور تھے، بالفعل بھی قوت رکھتے تھے، جو ہے وہ قوہ بھی طاقت رکھتے تھے، لیکن جب وہ زمانے کے اندر آئے تو لوگوں نے بادشاہ جو تھے، ظالم بادشاہ، مستکبر بادشاہ، انہوں نے اپنے ظلم کے ذریعے سے انہیں کمزور کر دیا، کبھی قیدوں کے حوالے کر دیے گئے، کبھی قتل کر دیے گئے، کبھی محتاج کر دیے گئے اور بہت ساری بات۔ اچھا یہاں پر ایک عقیدہ بڑا ضروری ہے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوا چلوں۔ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، حضرت آدم تا حضرت حجت جتنی بھی یہ ہستیاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ معصوم ہے، خدا کی بارگاہ سے براہ راست ان کا تعلق، اور براہ راست بھی ایسا کہ ان کے پاس جو علم بھی ہے وہ بھی خدا نے براہ راست ان کو دیا۔ اچھا ہر نبی مستجاب الدعوت، یقیناً نبی کی دعا قبول نہ ہو تو کس کی دعا قبول ہو؟ ٹھیک، مستجاب الدعوت۔ اچھا خود آپ نے دیکھا کہ بہت سارے نبیوں کے پاس عجب معجزات بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ پوری آیات شریفہ قرآن کے اندر ہے، مردے کو زندہ کر رہے ہیں، ایسا بیمار کہ جو بچپن سے بیمار ہے شفا نہیں مل رہی، حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے معجزات، چاہے تو کچھ بھی کر دے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان زندگی بسر کر اور لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہوئے لوگ بسا اوقات ان پر مصیبتیں مشکلات کو اٹھا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اور جو ہے آپ حضرات کی انشاءاللہ یہ ذرا باریک نقطہ اس کو سماعت فرمائیے، برداشت کرنا۔ اچھا اس برداشت کے سلسلے میں طاقت اور قوت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کہ جو شخص سامنے سے آیا ہے، مثلا مثال کے طور پہ لڑنے والا سامنے سے آیا وہ مار رہا ہے، قوت ہے یا نہیں ہے کہ یہ اس کو مار دے؟ ہے، یقیناً خدا کی طرف سے ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کی طرف سے بعض رسولوں کو قرآن نے کہا کہ جن سے خدا راضی ہو جاتا ہے انہیں علم غیب دے دیتا ہے۔ اب رسولوں میں کم از کم اولو العزم پیغمبر تو طے ہیں، اگرچہ ہم اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں 313 رسول تھے۔ اچھا رسول کو علم غیب بھی ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ جب بھی کوئی برائی آنے والی ہو تو اس سے پہلے انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ چیز ہونے والی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ ہر امام معصوم، یہ تو ہم پر بہت بڑا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین علم غیب رکھتے تھے، ہم کہتے ہیں جی ہاں رکھتے تھے۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں زہر دیا جا، خاص طور پر آج امام حسن مجتبی کی اجازت کی جائے تو یہ عقیدہ بڑا ضروری ہے کہ سمجھ لیا جائے۔ زہر آیا ہے سامنے،
جی ہاں زہر ہے. اچھا علم میں ہے کہ یہ زہر ہے؟ کہاں ہے؟ یہ ہمارے نوجوانوں کو ورگلانے کے لیے بڑا خوبصورت انداز میں سوال کیا. اچھا یہ پی لیا تو جان کر پیا. کسی شخص کو پتا ہے کہ یہ شے میں پیوں گا تو اس کے نتیجے میں میری موت واقع ہو جائے گی، تو بتائیے کیا اس کا جو ہے وہ صورتحال ٹھہرتی ہے؟ اسے ہمارے عام زبان میں کہتے ہیں خودکشی. خودکشی کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ شے اگر میں نوش کر لوں، پی لوں، کھا لوں تو اس کے نتیجے میں مجھے موت آ جائے گی. بھائی جب آپ کو علم غیب کے ذریعے سے پتا ہے کہ اس شے کے اندر زہر ملایا گیا ہے، اب آپ نے پی لیا تو خودکشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب ہمارا نوجوان جو دین سے بہت دور رہتا ہے اور جب اس طرح بڑا سنگھار کر کے اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں تو واقعی وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایک طرف میں شہادت منا رہا ہوں جبکہ دوسری طرف اس پر خودکشی نعوذ باللہ من ذالک کفر کی موت ہے. خودکشی کفر کی موت. اس لیے خودکشی اس وقت انسان کرتا ہے جب خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اور خدا نے قرآن میں متعدد مقامات پر اپنے انبیاء سے کہا کہ لوگوں کو میری ذات سے مایوس مت کیا کرو، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو لیکن میری بارگاہ سے اسے مایوس مت کرو. اب مایوس ہو کر کوئی مرے تو وہ کافر. کیسے موت مرا؟ کافر ہو کر مرا نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ کہ خودکشی کی. اور جو ہے اب حضرات کی انشاءاللہ اس اعتراض کو سمجھیے. اس لیے کہتے ہیں کہ اعتراض کو سمجھنا ہی آدھا جواب ہوا کرتا. ہاں ہے لیکن یہ علم غیب جو رب دے رہا ہے وہی پروردگار مرضیاں بھی دیتا ہے. اس مسئلے کو ہمارے چھٹے مولا نے حل کیا کیونکہ ہمارے مولا کی ہی حدیث تھی کہ ہم 12 یا 14 میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر یہ کہ اسے یا تو تلوار سے شہید کیا جائے گا یا زہر کے ذریعے سے. تو مولا نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ ہماری جو شہادت ہوتی ہے یا تلوار کے ذریعے سے ہوتی ہے یا زہر کے ذریعے سے. یعنی علم ہے اس بات کا کہ اب جو چیز میرے سامنے آ رہی ہے اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے اور مجھے اسے نوش کرنا ہے تو کیا ہے مولا پھر یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ آپ کو تو پہلے سے پتا ہے. اور اگر انسان علم رکھتے ہوئے ایسی چیز کو کھائے یا پیے تو اس پر تو خودکشی کا اطلاق ہو جاتا. تو میرے مولا نے جواب ارشاد فرمایا جس خدا نے ہمیں علم غیب عطا کیا ہے اسی پروردگار عالم نے ہمیں مرضی بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے اپنی موت پر کہ چاہیں تو زندہ رہیں چاہیں تو مر جائیں، لیکن ہم اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دیتے ہیں. جو جملہ مولا نے کہا بڑا کمال کا جملہ ہے. مولا نے کہا ہم نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے اندر فنا کر دیا ہے. جب وہ کہتا ہے زندہ رہو تو زندہ رہتے ہیں، جب وہ کہتا ہے مر جاؤ تو مر جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو علم غیب دے رہا ہے اسی نے اختیار بھی دے دیا کہ بھئی تمہیں تو اختیار ہے، لیکن امام نے کیا کہا ہم اپنا اختیار خدا کے حوالے کر دیتے ہیں. اب اس سے وہ مسئلہ سمجھنا ہے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا. اچھا اختیار خدا کے حوالے کر دیا کیا مطلب جیسا پروردگار مجھ سے چاہتا ہے نا میں ویسی زندگی بسر کرتا. اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. اس مثال کو سمجھیے تاکہ وہ مسئلہ حل ہو سکے. ایک شخص آتا ہے دروازے پر مسجد نبوی، یہ میں مثال عرض کرتا ہوں، روایت نہیں ہے ایسی. ایک آتا ہے شخص باہر سے وہ سوچ کر آتا ہے کہ میں بھی دیکھوں مسلمانوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، کیا ہے ان کی نماز، کیا ہے ان کے روزے. یعنی دل سے کوئی مسلمان نہیں ہوا لیکن کچھ سوچ کر اندر آیا. یا مثلا مخبر بن کے آیا یا مثلا جاسوس بن کے آیا، اندر داخل ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا ہوگا، میں مثال دے رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں. فار ایگزامپل اللہ کے رسول کہیں گے ٹھیک ہے کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک یہ کلمہ تم نے کہا تم کافر تھے مسلمان. ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خود بخود جواب آپ کے ذہن میں آئے گا. اللہ کے رسول کو اس بات کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا کہ یہ کس نیت سے مسلمان ہوا؟ یقیناً ہے. بھائی اللہ نے قرآن میں کہا کہ جس رسول سے میں راضی ہو جاتا ہوں اس کو اپنا علم غیب دیتا ہوں. تو عزیزو یہ تو وہ رسول ہے کہ کسی رسول کی رسالت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھے.
جب تک ان کی رسالت پر یقین نہ کرے. سورہ مبارک بقرہ کے اندر ہے اور بہت سارے سوروں کے اندر ہے کہ انبیاء سے ہم نے یہ عہد لیا کہ جب تک اسے نبی تصور نہیں کرو گے, اسے قبول نہیں کرو گے نبوت کے طور پر, تمہیں نبوت نہیں ملے گی, تمہیں رسالت نہیں ملے گی. تو یہ طے ہے کہ علم غیب اللہ کے رسول کے پاس ہے. اب وہ آیا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے مسلمان ماشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرمائے. یہ شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کے دل میں ہے کہ اس نے لالچ کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, جاسوسی کی وجہ سے, مخبری کرنے کی وجہ سے, کسی بھی غرض سے اسلام قبول کیا. جانتے ہیں لیکن آیا کیا اللہ کے رسول اسے سب کے سامنے یہ کہیں گے کہ تیرا پتہ ہے مجھے, تو اس نیت سے نہیں ہے. یہ ہے اصل اہم مسئلہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کہیں گے ہرگز نہیں. توجہ فرمائیے. یہ عقائد ہیں ہمارے مکتب کے کہ نبی ہو یا امام, یہ ظاہر پر مامور ہوتے ہیں. نیتوں کا حال اگرچہ جانتے ہیں لیکن نیتوں کے مطابق نہیں چلتے ہیں. توجہ کا ایسا نہیں کہ سامنے سے ایک شخص آیا ہے اور اسے کہیں کہ جانتے ہیں تیرے دل میں کیا چل رہا ہے. اگر آپ کو اس طرح کی روایت ملی بھی ہوں گی, ہیں روایات ہیں, عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اشارتاً, اگر ملی بھی ہے تو وہ کہاں ہے؟ اکیلے میں, کوئی سامنے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ تم ظاہر پر چلو. اسی لیے تو فتح مکہ کے دن بہت سارے لوگ اسلام میں آئے, اللہ کے رسول نے ان کا اسلام قبول کیا, جبکہ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے کوئی اسلام کے خیر خواہ نہیں ہے, ساری زندگی ہم سے جنگیں لڑتے رہے ہیں. آج ان کو پتا ہے کہ اگر قبول نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے. بس موت سے بچنے کے لیے یا طمعاً لالچ کی غرض سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. جب کیا ہے تو اللہ کے رسول نے کسی سے بھی ایسے نہیں کہا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہاری نیت کیا ہے, میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے, تمہارا اسلام قبول نہیں ہے اس لیے کہ تم منافق نہیں. یہاں تک کہ روایت آیت اللہ عبدالحسین دستگیر شیرازی نے لکھی, نبی کا ایک برگزیدہ صحابی مسجد میں داخل ہوا, آنکھیں دھسی ہوئی ہیں, لال ہیں, عبادت ساری رات کرتے ہوئے آ رہے تھے. نبی مسکرا رہے تھے, جنت اور جنتیوں کا ذکر کر رہے تھے. اتنے میں وہ صحابی آیا, کہنے لگے کہ کیا بتا سکتے ہو کہ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ان میں سے کون جنتی اور کون جہنمی ہے؟ توجہ فرمائیے. پہلے خود اللہ کے رسول نے کہا, جیسے اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کے حکم سے میں بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے کون جنتی اور کون جہنمی. اور صحابی یہ کہتے جیسے ہاتھ کا اشارہ کرنے لگا, اللہ کے رسول نے کہا رہنے دو, قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ سب کے سامنے وہ جو نیت کے اندر چل رہا ہے, وہ جو دل کے اندر چل رہا ہے, اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں بلکہ ظاہر کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر ایک شخص سامنے سے آیا, وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں, بسم اللہ, آپ مسلمان ہیں, آپ کا اسلام قبول ہے, لہذا جیسا ظاہر ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے. اب چاہے حضرت آدم سے لے کے حضرت حجت تک کا سلسلہ ہو. ہم یہ مثال کربلا کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اپنا اختیار دکھلاتے ہوئے سرکار سید الشہداء نے اپنی تلوار کو زمین میں مارا, اور جیسے تلوار زمین میں لگی تو وہاں سے پانی نکلا. تو جو سامنے افراد موجود تھے ان سے کہا میرے مولا نے, دیکھو ہمیں بے بس مت سمجھو, اللہ اختیار ہے لیکن ہم معمور ہیں کہ ظاہر پر زندگی بسر کر رہے ہیں. اور سرکار سید الشہداء کی تلوار سے زمین سے پانی کا نکلنا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اگر اسماعیل علیہ السلام بچپن میں ایڑیاں رگڑیں اور زمین سے جو ہے وہ آب زمزم نکل آئے تو یہ جب ہو سکتا ہے تو یہ تو فخر اسماعیل ہے. اگر تلوار زمین میں مارے تو پانی کیوں نہ نکلے؟ اختیار ہے. کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. خود پانی ان کی محبت میں بنایا گیا ہے. توجہ کا طالب, آپ دیکھیں 8ویں امام کی روایت ہے ولایت کے سلسلے میں کہ اللہ نے ہماری ولایت کو کائنات کے ذرے ذرے کے سامنے پیش کیا ہے, لیکن جس نے قبول کیا ہے اللہ نے اسے مقام و مرتبہ عطا کیا. پھر امام نے ارشاد فرمایا پانی کے سامنے بھی ہماری ولایت کو پیش کیا گیا ہے. جس پانی کے حصے نے ہماری ولایت کو قبول کیا ہے
اللہ نے اسے شیریں اور پینے کے قابل بنا دیا تھا. یہ کیا ہے؟ یعنی پانی بھی اختیار میں ہے، لیکن اپنے اختیار اور خدا کی طرف سے دی گئی اس طاقت اور قوت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، بلکہ ہماری اور آپ کی طرح ایک عام بشر کی طرح زندگی بسر. انشاءاللہ امید ہے کہ اس عقیدے کا یہ مرحلہ بڑا اہم ہے اور بڑا سخت ہے اور بہت کم گفتگو ہوتی ہے اس طرح. یہ وہ سخت مرحلہ ہے جو لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے غیر سمجھ بوجھ کے اس طرح کے اعتراضات ہمارے مکتب پر کرتے ہیں. ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، زہر والا ایک سب سے بڑا واقعہ کہ آپ کہتے ہیں کہ دروازے پر حملہ ہوا، شہزادی کون ہے کہ دروازے پر. اچھا گھر میں علی تھے نہیں تھے؟ ہاں تھے. جب علی تھے تو کیوں جناب زہرا بھئی آپ ایک طرف ہے ویڈیوز باقاعدہ موجود ہیں کہ مولا علی نے خدا کے حکم سے وہ قدرت خدا نے دی اور اس قدرت کے اظہار کا بھی خدا نے کہا تو امیر المؤمنین نے در خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا ہے. ماشاءاللہ بچپن سے سنتے ہیں آپ یہ روایت مولا علی کے فضیلت. نہ فقط اتنا در خیبر کو اٹھائے رکھنا اور مسلمانوں کا اس پر سے گزر کے جا کے قلعہ خیبر کے اندر داخل ہونا، یہ فضائل ہے، طاقت قدرت ہے. اعتراض آتا ہے سرکار ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ در خیبر دوسری طرف سے چند ایک لوگ ہیں دروازے پر آ رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیسے جملے کہے جائیں، لیکن بہرحال ان کی زوجہ کو جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، دروازے کو جلا رہے ہیں. کیسی باتیں. یہ ایسا خوبصورت بنا کے اعتراض کو پیش کیا گیا کہ بظاہر انسان مضطرب ہو جائے، پریشان ہو جائے، لیکن عزیزان گرامی قدر اس سے پہلے ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ پہلے یہ تو سمجھو کہ علی ابن ابی طالب کی ذات کیا ذات ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جس کا تعلق براہ راست خدا سے ہے، جس کے پاس اللہ کا عطا کردہ علم ہے، جو اللہ کی طرف سے مامور بھی ہے کہ جہاں چاہے اس کی قدرت کا اظہار کرے، جہاں چاہے ظاہر کے مطابق. وہ خدا کی طرف سے مامور ہے، اور یہ مسئلے ہم نہیں سمجھ پاتے. اسی لیے مکتب تشیع کے ہی اندر سخت مسئلہ پیش آتا ہے ہمیں اس وقت جب امام حسن کی صلح کا ذکر ہوتا ہے. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا عزیزو، ہمارے مکتب کے اندر نہیں سمجھ پاتے لوگ. اور میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ فقط آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، چھٹے امام کے زمانے میں مولا کے بڑے قریبی صحابی جناب سدیر سیرفی، ان کی اتنی روایات ہمارے پاس ہے. بہترین عالم، مولا کے شاگرد، کہنے لگے مولا مجھے امام حسن کی صلح سمجھ نہیں آتی. لیکن غور کرے، یہ بہت اہم چیز ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے مولا صلح. اس لیے کہ ایک شخص جس سے مولا علی لڑ رہے ہیں، دیکھیں سوال کیسا ہے، اور یہ غیروں کی طرف سے آیا، بلکہ بالکل بنا اور سنگھار کر کے سوال کیا بھائی والد یعنی مولا علی ایک شخص سے جنگ لڑ رہے ہیں اور مسلسل لڑ رہے ہیں 3.5-4 سال برس جو بھی حکومت رہی، جنگ کے جنگ. دیکھیے گا جنگ صفین کتنی جو ہے وہ 9 مہینے تک بعض روایات کے اندر. اچھا اور جیسے امام حسن آئے 6 مہینے امام کی حکومت، 6 مہینے کے بعد مصالحہ اسی شخص کے ساتھ. اچھا ابھی بھی بندہ بدلا ہوا ہوتا وہ الگ بات ہے، وہی شخص جس سے مولا علی لڑ رہے ہیں اور سیدھے امام حسن سلو کر. تو سدیر سیرفی جیسا راوی جو چھٹے امام کا بالکل کلوز، بالکل امام کو سامنے دیکھتا ہے، امام کے گھرانے کا شاگرد ہے، کہہ رہا مولا نہیں سمجھ میں. اب سنیے امام نے، اگر امام چاہتے تو اسے ہماری طرح ہم جو ہے وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ وجہ امام چاہتے تو وجوہات بتا سکتے تھے، بھئی یہ وجہ تھی امام بتا. نہیں، امام نے کہا تم یہ بتاؤ کہ ہمارے جد حسن کو مانتے کیا؟ توجہ بتا لیں، مانتے کیا؟ امام کا جب تم نے امام مان لیا پھر اعتراض کی گنجائش کیسی ہے؟ یعنی جسے امام مان لیا، امام یعنی کیا مطلب؟ امام یعنی منصوص من اللہ، اللہ نے جس کی امامت پر نص قائم کی ہے اور جسے اللہ اپنا نمائندہ بنا دے، ان کی فضیلت میں سورہ مبارک الدہر کہتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم تو وہی کام کرتے ہو جو اللہ کی مرضی اور مشیت ہوا ہو کرتی ہے. تو اب اگر یہ جنگ لڑ رہے ہیں تو بھی اللہ کی مرضی سے، سلو کر رہے تو بھی اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں.
جو خدا کی مرضی، جہاں جیسی خدا کی مرضی ہوتی ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی قدر یہ بڑا باریک مسئلہ ہے ہمارے عقائد کے اندر کہ یہ حجتیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں اپنی اس قدرت کاملہ جو اللہ کی طرف سے عطا کرتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں، وَإِلَّا آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، آپ کی ہی طرح کا کھاتے پیتے ہیں، آپ ہی کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی بھی وجوہات ہیں جو نبوت اور امامت کے مسئلے میں سکھائی جاتی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ بالکل ایک درسی ماحول نہ بن جائے، لیکن اپنے مقام پر یہ بحث ہے بالکل۔ اسی لیے تو دھوکہ کھا گئے ہمارے دوست جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے، کیونکہ وہ مانوس ہونے کے لیے ہم سے قریب آئے، کہیں ہم خوف زدہ نہ ہو جائیں، کہیں ہم یہ نہ کہہ بیٹھے جیسے کہ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہم کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو بڑی ہستیاں تھی۔ ماشاءاللہ ہمارے اندر بھی لوگ ہیں نا، جب ہم نماز کے لیے کہتے ہیں بھائی نماز تو مولا علی پڑھ گئے ہماری کیا نماز، نماز تو امام حسین پڑھ گئے ہماری کیا نماز، نہیں، اس لیے نہیں، انہیں بالکل ہمارے، یہ میں سمجھانے کے لیے جملہ آج کر رہا ہوں، ہرگز عقیدہ نہیں ہے ہمارا کہ ان کا اسٹیٹس، ان کا مقام اور مرتبہ اور منزلت بہت بڑی ہے، لیکن خدا نے ہمیں خدا سے مانوس کرنے کے لیے، ہمیں خدا سے قریب کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بالکل ہمارے قریب برابر میں بیٹھا، ہماری طرح زندگی بسر، ہماری طرح کھا پی رہے ہیں، ہماری طرح آرام کر رہے ہیں، ہماری طرح ہی اسباب اور وسائل زندگی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اب چھوٹی سی مثال عرض کروں گا تاکہ سمجھ میں آئے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے طیّل ارض، طیّل ارض کا مطلب ہوتا ہے آپ کے لیے زمین سمٹ جائے۔ ابھی آپ ادھر بیٹھے ہیں، ارادہ کریں کہ کربلا جانا ہے، اللہ خدا کرے انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہو اور طیّل ارض کی بھی طاقت نصیب ہو جائے کہ ہم دعا کریں پروردگار میں ابھی کربلا ہونا چاہتا ہوں۔ آپ آنکھیں بند کریں، آنکھ کھولیں، آپ پہنچ جائیں۔ یہ ایک عقیدہ ہے، طیّل ارض خدا نے اپنی حجتوں کو دیا ہے۔ اور اگر آپ مولا علی کے واقعات میں پڑھیں تو ہے حضرت سلمان جب اس دنیا سے گئے، مولا مدینے میں مثلا وہ مدائن میں ہیں، حضرت سلمان فجر کی نماز پڑھا کے مولا علی نے کہا کہ ہمارے دوست سلمان اس دنیا سے چلے گئے۔ باہر نکلے حضرت پیغمبر نے کہا مولا کہاں جا رہا ہے؟ سلمان کے پاس۔ مولا اتنے دن لگیں گے، وہ ہم ہیں جنہیں وسائل کے ذریعے سے پہنچتے دل لگیں گے۔ مولا نے کہا آنکھیں بند کرو، مولا نے پیغمبر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا، کہا آنکھیں کھولو تو حضرت سلمان کے اوپر کھڑے ہوئے۔ اسے کہتے ہیں طیّل ارض، یہ قدرت ہے، لیکن اس قدرت سے استفادہ وہاں کریں گے جہاں خدا چاہے گا۔ اس نقطے کی طرف توجہ کیجئے جو میں بار بار مثالوں کے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں، جہاں خدا چاہے گا وہاں، ورنہ یہی علی ہے، یہی امام حسن ہے۔ مولا امام حسن کی فضیلت میں آپ پڑھتے ہیں 25 حج پیدل، سنا آپ نے؟ ماشاءاللہ مولا امام حسن کی زندگی ہے 25 حج پیدل۔ ارے بھائی جسے خدا یہ اختیار دے کہ وہ چاہے تو آنکھیں بند کرے کھولے اور کعبۃ اللہ پہنچ جائے، لیکن وہی پیدل جا رہا ہے، بھائی مشیت الہی ہے۔ تو جہاں اظہار کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں، اور جہاں اظہار نہیں کرنا ہوتا ہے ظاہر کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ بڑا سخت ہے، اسے محفوظ فرمائیے گا، کیونکہ جب تک ہمارا عقیدہ کلیئر نہیں ہے بہت سارے مسائل ہم سمجھ نہیں۔ عقیدہ بڑا۔ اب آئیے آیہ شریفہ، چند ایک الفاظ عرض کرنا آپ کی خدمت میں۔ یہ عقیدہ آج کی مجلس اعزا کا اہم رکن تھا۔ وہ ہم ان لوگوں پر احسان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جنہیں زمین میں کمزور کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس خدا کی دی ہوئی طاقت بھی تھی، جن کے پاس خدا کا دیا ہوا اختیار بھی تھا، جن کے پاس خدا کی دی ہوئی مشیت بھی تھی، جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا تو چاہیں کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے لوگوں کی طرح زندگی بسر کی۔ عرض کیا کہ چاہتے تو زمین سے پانی نکال سکتے تھے، لیکن انسان مبتلا بے آزمائش تھی کہ اگر ان کا ان کے ساتھ تعلق بنا تو آیا اگر یہ پیاسے ہوں تو کیا یہ انہیں پانی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ چاہتے تو یہ پانی ان کے دروازے پر چلا آئے۔ غور فرمائیے گا، اختیار ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو ظاہر کے مطابق گزارا۔ درمیان میں خیمے لگے، وہ ادھر پانی، ادھر امام معصوم کے خیمے، پیاسے بچے، یہ ان کا امتحان ہے، یہ ظاہر کے مطابق زندگی بسر کرنا۔
فضائل معجزات سب اپنی جگہ پر، لیکن زندگی بظاہر گزر رہی ہے۔ اب یہ مستعصف بنائے گئے، لوگوں نے ان کو کمزور بنایا، لوگوں نے ان کو ناتواں بنایا۔ ایسا نہیں کہ ان کے جسم سے انرجی نکل گئی، مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ حق تو ان کا یہ تھا کہ پوری دنیا ان کی پیروی کرتی، پوری دنیا ان کی اطاعت کرتی، اور یہ حاکم بن کر بیٹھتے، قدرت ان کے پاس ہوتی، منبر ان کے پاس ہوتا، تخت ان کے پاس ہوتا، اس لیے کیونکہ یہ اسی خدا کے بنائے ہوئے نمائندے ہیں۔ جو خدا خود ولی ہے اسی نے ان کو ولایت عطا کی تھی، اسی خدا نے ان کو حکمران بنایا تھا، اسی خدا نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے؟ لوگوں نے ان کو مستضعف بنا دیا، انبیاء بھی مستضعف قرار پائے۔ اور جب اسی آیہ شریفہ کی تلاوت ہمارے چھٹے امام کے سامنے کی گئی تو امام نے ارشاد فرمایا وہ مستضعف لوگ جن کا تذکرہ اس آیہ شریفہ کے اندر ہو رہا ہے وہ مستضعف ہم آل محمد علیہ السلام، ہم ہیں وہ جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمارا حق تھا خلافت، ہمارا حق تھا حکومت، اللہ نے ہمیں تمام انسانیت پر برتری اور فضیلت دی تھی، لیکن ہمیں کیا کر دیا گیا؟ مستضعف۔ اب میں مثال سمجھا رہا ہوں، اس آیہ شریفہ کو اللہ کے رسول نے تلاوت کیا، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر جنہیں زمین میں مستضعف بنایا۔ سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ مولا علی، امام حسن، امام حسین۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے علی تم اور تمہارے بیٹے ہی مستضعف، اور جو فرمایا تم اور تمہارے بیٹے ہی مستضعف، یعنی تم ہی وہ لوگ ہو کہ حق تو تمہارا تھا لیکن وہ حق تم سے غصب کر کے تمہیں مستضعف بنا دیا گیا، کمزور بنا دیا گیا۔ تمہارا بیٹا، تمہارے دونوں بیٹے یعنی امام حسن اور امام حسین، آپ دیکھیے جیسے اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے 25 سال تک میرے مولا کہاں ہیں؟ گھر میں بیٹھے۔ آپ مصائب میں وہ روایت سنتے ہیں کوئی مولا کو سلام نہیں کرتا، بی بی نے کہا تھا میں نے سنا سلام نہیں، مولا نے کیا کہا؟ میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ لوگوں نے مستضعف بنا دیا، جو حق تھا غصب کر لیا۔ بتائیے طاقت ہے یا نہیں ہے مولا علی کا؟ طاقت ہے، قدرت ہے خدا کی طرف سے آج بھی۔ اسی لیے میرے مولا علی نے کہا تھا اس وقت کہ جب جناب زہرا کی قبر کو کھودنے کے لحاظ سے لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی نبی کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، ہم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، تو 40 قبریں مولا علی نے بنائی، زرد کرتا پہنا، تلوار زمین میں گاڑ کر سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ بازو وہی ہیں، یہ بازو وہی ہیں جس کے جوہر تم دیکھ چکے ہو، اور ابھی تک تلوار بھی میری وہی ہے، کھند نہیں ہوئی ہے۔ یعنی طاقت اور قوت ہے لیکن مشیت الہی یہی ہے کہ میں بھی خاموش رہوں، ارادہ الہی یہی ہے کہ خاموش رہوں۔ جیسے مولا علی دنیا 25 سال مکمل ہوئے، کیا ہوا؟ اب دنیا کی حکومت۔ دیکھیے کتنا فرق ہے قسم بخدا۔ آپ نے وہ محاورہ سنا ہے نا 4 قدم چلنے والا، بڑا عجب محاورہ ہے اور واقعی کمال کا محاورہ۔ 4 قدم بڑا ہے، اللہ کے رسول کی خلافت، ولایت، ہدایت کی ذمہ داری مولا علی کے کندھوں پر ہے، لیکن کیا ہوا؟ مستضعف قرار دے دیے گئے۔ جب مستضعف بن گئے تو کون آ گیا حکومت؟ 25 سال تک کوئی اور لوگ رہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 حکومت، خلافت اولا، ثانیہ، 3 خلافتوں کے بعد چوتھا قدم مسلم امت نے طے کیا کہ اب مسلمانوں کا خلیفہ علی کو ہونا چاہیے۔ اب فرق محسوس ہوا کہ خدا کے بنائے ہوئے نمائندے اور لوگوں کے بنائے ہوئے نمائندے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خدا کا نمائندہ ایسا ہے کہ آدم سے سلسلہ چل رہا ہے، ابھی تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، یہ خدا کی نمائندگی ہے اور یہ خدا کا بنایا ہوا نمائندہ ہے۔ اور دنیا کے بنائے ہوئے نمائندوں کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ 3 قدم سے چل کے چوتھے قدم تک بھی نہیں ٹھہر پاتے ہیں، اور چوتھا قدم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ گھوم پھر کے وہی حکومت علی ابن ابی طالب کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ 4 قدم بھی دنیا کا بنایا ہوا نمائندہ نہیں چل سکتا۔ اور آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگوں کی بنائی ہوئی حکومتیں ہیں ان کے اندر بعد میں ہوا کیا؟ کہیں بھائی کو قتل کر، کہیں باپ بیٹے کو قتل کر، کہیں بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے خون سے بھری ہوئی ہے۔
یہی روایت میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تم تینوں، اے علی تم، تمہارے دونوں بیٹے مصطفی۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ ہم آل محمد مصطفی۔ میں نے کیا کہ یہ روایت ظاہر بنی اسرائیل کے بارے میں، تو چوتھے امام کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور چونکہ ماشاءاللہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے عاشق ہیں، ماننے والے ہیں، اور انہی کے غم میں فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے خوبصورت حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، ہم اور ہمارے شیعوں کی مثال موسیٰ اور موسیٰ کے پیروکاروں والی ہے، یعنی جس طرح موسیٰ اور موسیٰ کے پیروکار جنہیں مستضعف بنا دیا گیا، ہم اور ہمارے شیعوں کی مثال ویسی ہے کہ ہمیں مستضعف بنا دیا، کمزور بنا دیا، ورنہ ہمارے پاس بھی دونوں رخ موجود ہیں، ہمارے پاس سلمان کا رخ بھی موجود ہے، مختار کا بھی رخ موجود ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دونوں رخ موجود ہیں، یعنی آج بھی الحمدللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے مراجعین، ہمارے بزرگ علماء، ان کا ایک فتویٰ پوری دنیا ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ 20 کے اندر جو ہے آپ کا تجربہ رہا ہوگا، سیستانی کا ایک مختصر سا فتویٰ کیا کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک مرجع کی طاقت، مختصر سا ایک فتویٰ، ہمت ہے، طاقت ہے، لیکن آج بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آیا مشیت الہی کیا کہتی ہے، کیونکہ اہل بیت کے ماننے والوں کی سیرت یہی ہوا کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ لے لیں۔ واقعاً سخت مسئلہ ہے کہ خود جب انقلاب ایران آ رہا تھا تو ابتدائی انقلاب کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا اٹیک ہوا، جس اٹیک کے نتیجے میں ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا مظاہروں میں، تو آقا خمینی کے ساتھ رہنے والے بہت سارے مراجعین نے جو ہے وہ آقا خمینی سے معذرت کہا کہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم اس انقلاب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میں کیوں ساتھ نہیں دے سکتے؟ یہ شخص جو ہماری وجہ سے مارا گیا ہے، اس کے خون کا حساب ہمیں دینا، اور نہیں معلوم کہ ہم صحیح ہیں غلط ہیں، مجھے ہمیں نہیں معلوم، تو جس کو نہیں معلوم تھا اس نے کہا خدا حافظ۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کتنا نازک مرحلہ ہے کہ ہمارے بزرگ علماء تک اس چیز میں احتیاط کرتے ہیں کہ واقعا کیا ذمہ داری ہے نہیں پتہ چلتا۔ یہ طاقت ہے کہ ہمارے پاس بھی دونوں رخ ہیں۔ چوتھے امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی اور ہماری مثال ویسی ہے جیسی حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کی، اور ہمارے دشمنوں اور ہمارے ان کے پیروکاروں کی مثال ویسی ہے جیسے فرعون اور اس کے پیروکاروں کی مثال۔ یعنی امام نے اس مستضعف کے اندر شیعوں کو بھی داخل کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد صلی علی محمد، اس سے بھی بہتر درود اداء کیجیے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ اچھا یہ آپ کی خدمت میں ایسا کانسیپٹ ہے، اور یہیں سے میں جو ہے وہ نتیجہ مجلس دے کر مصائب کی طرف جاؤں گا۔ ماشاءاللہ آپ نے بزرگان سے یہ جملہ بارہا سنا، جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہمارا زمانہ بڑا خوبصورت تھا، اب زمانہ بڑا خراب ہو گیا۔ یہ آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ بزرگان یہ جملہ کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کلیات کے خلاف، پوری توجہ کا طالب۔ آیت اللہ جعفر سبحانی ایک بہت بڑے مرجع، ابھی حیات ہے ماشاءاللہ، خدا ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے انشاءاللہ، بڑے بزرگ عالم دین، ان کی ایک عقائد کی کتاب، اس عقائد کی کتاب کے اندر انہوں نے 200 عقائد کو بیان کیا، ان میں سے ایک عقیدہ اسی آیہ شریفہ کے ضمن میں جسے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا۔ اس آیت کو پیش کرنے کے بعد کہا کہ نہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا معاشرتی اور عوامی فقرہ ہے، لیکن مستقبل برا نہیں ہے، مستقبل اچھا ہے۔ توجہ کا طالب، ماضی خراب تھا، مستقبل اچھا ہے، آنے والا زمانہ اور اچھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے قرآن میں متعدد مقامات پر یہ وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ان ظالموں کو جتنا ظلم کرنا ہے کر لیں، ان مستقبرین کو جتنا بھی ظلم کرنا ہے کر لیں، لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمین کو ہم اپنے مستضعف لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ اس دن یہ زمین تمام تر ظلم اور شرک سے پاک ہو جائے گی اور عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے گی۔ یعنی زمانہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے،
آگے جتنا جتنا بڑھ رہا ہے اچھائی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ بہترین کانسیپٹ ہے کہ واقعاً اس سے مراد ہمارے اس مولا کے جس کے پردہ غیبت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, جو ہمارا امام ہے, جو ہمارے اعمال کا گواہ ہے, جو ہمارے اعمال کا شاہد ہے, جس کی بارگاہ میں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. انہی کی ذات سے ہمارا وجود باقی ہے, انہی کی عظمت کے صدقے میں ہم رزق پا رہے ہیں. یہ سانسوں کا دوام ان کی ذات کا صدقہ ہے. قیامت کے دن ہمیں انہی کے پیچھے اٹھایا جانا ہے. ایک وہ زمانہ آئے گا کہ ماشاءاللہ آپ نماز جمعہ کے اندر خطبے کے اندر یہ جملے سنتے ہیں کہ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ, انہی کے وجود کا صدقہ ہے کہ زمین بھی باقی ہے, آسمان بھی باقی ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى, انہی کی ذات کا صدقہ ہے کہ ہمیں رزق مل رہا ہے. ایسا زمانہ آئے گا کہ جب آئیں گے کیا ہوگا, یہ زمین عدل اور انصاف سے بھر جائے گی. ظلم و ستم ختم, عدل و انصاف سے بھر جائے گی. ہمارے ائمہ معصومین میں سے چندین کی روایت ہے, اس لیے میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا, خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, وہ لوگ کہ جنہیں زمین میں ضعیف اور کمزور بنا دیا گیا, جن کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی, اگرچہ خدا کی قدرت ان کے پاس تھی, طاقت تھی, لیکن لوگوں نے انہیں کمزور بنا دیا گیا. خدا کہتا ہے ہم ان پر یہ احسان کریں گے کہ ایک مرتبہ دوبارہ ایسا زمانہ لے کر آئیں گے کہ انہی کی حکومت بھی قائم ہوگی اور پوری زمین پر ان کا تسلط بھی ہم قائم کر دیں گے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہمارے مولا آقا حضرت قائم عالم ہیں. 8ویں امام کی بھی روایت ہے, 6ٹھے امام کی بھی روایت ہے, روایت بہت زیادہ ہے. خلاصہ قائم آل محمد سے آئے شریفہ خاص کہ امام زمانہ آئیں گے, امامت ان کے پاس آئے گی. اچھا یہ جو کہا ائمہ, یہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں پلیورل جمع کلر, جبکہ امام زمانہ تو واحد ہے. تو اس سے عقیدہ رجعت بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ نہ فقط امام زمانہ, کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بھی رجعت کا ذکر ہے, مولا علی کے واپس آنے کا ذکر ہے, امام حسن اور امام حسین کے بھی واپس آنے کا ذکر ہے کہ وہ ایک مرتبہ اسی دنیا میں امام زمانہ کی حکومت کے دوران تشریف لائیں گے. اسے عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے. ہم انہیں ایک مرتبہ پھر اس زمین کی خلافت عطا کریں گے, ہم اس زمین کی امامت عطا کریں گے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, یہ آخری پیغام ہے, اور ہم انہیں زمین میں اپنا وارث بنائیں گے. لفظ وارث سے ماشاءاللہ آشنا ہے کہ لفظ وراثت کا ذکر ہمیشہ بھی ہوتا ہے تو بین اسنین ہوتا ہے, یعنی دو لوگوں کے درمیان, ایک وہ جو وارث بنے اور ایک وہ جو وارث بنا, یعنی جس کا وارث بنا. جیسا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے وارث ہوتے ہیں, اس کی اولاد وغیرہ اور جو بھی. تو یہ درمیانے خدا نے زمین کو میراث قرار دیا ہے اور ان ہستیوں کو وارث زمین قرار دیا ہے. خدا کی ملکیت ہے, خدا ان کے, اگرچہ لفظ وارث خود اللہ کی بھی ایک صفت ہے کہ ایک دن کائنات کا تمام تر وجود ختم ہو جائے. کائنات کی تمام چیزوں کی نسبت جو ہماری طرف ہے, مثلا یہ ساری چیزیں جو ہم سے منسوب ہے, یہ گھر ہمارا ہے, یہ گاڑی ہماری ہے, ہم جانتے ہیں کہ کیا ہمارا ہے, سب کچھ خدا کا, سب کچھ خدا کی عطا ہے. حقیقی طور پر یہ خدا کا ہی ہے. یہ خدا نے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس شے کی نسبت ہماری ذات سے جوڑ دی ہے. بے وقوف ہے جو یہ سمجھے کہ سب کچھ میرا ہے. برکت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب یہ انسان سمجھے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب خدا کی عطا ہے, خدا نے عطا کیا. جب یہ نسبت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے نا, تب جب کہ ہماری رزق اور روزی کے اندر برکت کی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ورنہ ظاہر ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو اپنا سمجھ لیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں یہ لفظ وراثت کی سمجھ میں نہیں. خدا نے جنت کو بھی میراث کیا اور کہا کہ یہ میری ہے, لیکن ہم اپنے برگزیدہ بندوں کو تلک الجنت التی نورثها من عبادنا من کان تقیا, جو متقی افراد ہیں جنت کو ہم ان کی میراث کریں. زمین ان کی میراث, جنت ان کی میراث, کائنات کے ذرے ذرے پر ہم انہیں تسلط دیں گے, حکومت دیں گے. اچھا میراث دو طرح کی ہوتی ہے, بس یہ سمجھیے آخری چیز ہے, آپ کی زحمت تمام کیے دیں. میراث دیکھیں دو طرح سے, ایک ان چیزوں کی میراث ہوتی ہے جو روحانی اور معنوی ہے.
کچھ چیزیں تو مادی ہوتی ہیں، جیسے باپ اس دنیا سے گیا، اچھا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی پراپرٹی ہے، یہ مادی چیز، اور یہ ورثہ کو ملتی ہے۔ میں بیٹا نہیں کہہ رہا ہوں، ورثہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اصل میں عربی میں لفظ ورثہ ہے، ہمارے اردو میں ورثہ بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ ایک اور جمع بھی بنتی ہے ورثہ، یہ ورثہ کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شرعی مشترکات سے، کہ ہمارے ہاں حج کے مسائل کے بعد سب سے زیادہ سخت مسئلے شریعت کے میراث سے تعلق رکھتے ہیں، سخت مسئلے۔ قرآن میں بمشکل 6 سے 7 آیتیں جو میراث سے مادی پر دلالت کرتی ہیں۔ مادی یعنی کوئی چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں، گھر، بنگلہ، کھیت وغیرہ، بلڈنگ، پراپرٹیز وغیرہ، پیسہ وغیرہ، یہ مادی۔ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، شرعی مسئلہ کہ ہمارے ہاں میراث کی شرعی تقسیم نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں چونکہ غیر مکتب یعنی مکتب تشیع کے علاوہ جو افراد ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، تو بہت سارے انہی کے مسائل ہمارے درمیان رائج ہیں۔ ہمیں اپنی شریعت مکتب تشیع کے شرعی مسائل سے بہت سارے مسائل سے آشنائی نہیں ہے، غیروں کے مسائل چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو وہ رائج ہیں، ہمارے بچے ان کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالج، یونیورسٹی، ادھر ادھر سن کے وہ رٹا مارا ہوا اور اسی پہ زندگی بسر ہوتی ہے، بھئی یہ تو ایسے، یہ آپ کے مکتب کا مسئلہ نہیں ہے، غیر کے مکتب سے آپ کے پاس آ گیا ہے مسئلہ، اور مشہور ہے اس لیے کہ اس کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھو آپ حضرات کی انشاءاللہ آخری عرض کر رہا ہوں، ایک تو یہ مسئلہ۔ اچھا صحیح شرعی تقسیم بھی نہیں ہے۔ ایک شخص اس دنیا سے گیا، اس کی دولت بیٹا بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے، میں مثال عرض کرتا ہوں، اب بھائی آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، میرا حصہ ہے۔ شرعی نقطہ نگاہ سے 1 روپیہ بھی اس کے بھائی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیٹا موجود ہے۔ آپ کی خدمت میں اگر یہاں پر میراث کے شرعی مسائل کی صرف چند ایک مثالیں عرض کروں تو آپ محو حیرت رہ جائیں کہ ہمارے یہاں بالکل اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے ان باتوں کی۔ بیٹا اگر موجود ہے، کیونکہ شریعت کے اندر گروپس ہیں کچھ، کہ یہ پہلا گروپ ہے، یہ دوسرا گروپ ہے، یہ تیسرا گروپ ہے، بھائی وغیرہ جو ہے وہ دوسرے گروپ کے اندر، بیٹا پہلے گروپ کے اندر ہے۔ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر بیٹا موجود ہے، بیٹی موجود ہے، اولاد موجود ہے، تو بھائی کا کوئی حق نہیں ہے وہ آ کر کہے کہ بھائی میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، بسم اللہ میرا حصہ۔ آپ کا کون سا حصہ؟ ایسا شرعی نقطہ نگاہ سے ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ شریعت فقط لکائے زبانی ہے۔ ہم اس بات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اور جس کو جو مل جاتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ سرکار آپ بیٹھ تو گئے، آپ کی نماز تک نہیں ہوگی، خدا معاف کرے انشاءاللہ، آپ کی نماز تک نہیں ہوگی۔ اگر اس جگہ سے آپ پانی استعمال کر رہے ہیں، خدا محفوظ کرے، آپ کے وضو سارے گئے، کیونکہ وہ غصبی شمار کیا جائے گا کہ شرعی طریقے پہ تقسیم نہیں ہو سکا۔ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، اور ہم جو ہے وہیں پر مثلاً بہت سارے امور انجام دے رہے ہوتے ہیں، عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں خدا کے بڑے قریب پہنچ گئے۔ نہیں، بڑی ذمہ داری ہے کہ جب مرنے والا اس دنیا سے گیا سب سے پہلے دیکھیں اس کا قرضہ ادا ہوا ہے، قرضہ ادا کیجیے۔ جو واجب عبادات وہ انجام دیتا تھا اب نہیں انجام دے پایا، آخری دنوں میں بیماری کی وجہ سے اس کے پیسوں سے کیجیے۔ کہیں اس نے اپنے مال کے بارے میں کوئی وصیت تو نہیں کی تو 1/3 میں اس کی وصیت چلے گی۔ اس کے بعد جو مال بچے گا اس کو 3 گروپس میں اس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے، پہلا گروپ موجود ہو انہی کو دیا جائے گا، اور جب تک ان میں سے ایک بھی فرد موجود ہو دوسرے گروپ کو 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ ہے توجہ نہیں ہے توجہ، اس موقع پر ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی، ظاہر ہے کہ مجلس اعضاء میں زیادہ تفصیل عرض نہیں کروں گا۔ یہ مادی میراث کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن میں تقریباً 22 مقامات پر مادی وراثتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، روحانی وراثتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ نہ فقط ایک عام انسان، یہ انبیاء، یہ حجتیں جس طرح عام انسان کی طرح ہماری طرح زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مادی میراث بھی رکھتی ہے، روحانی میراث بھی رکھتی ہے۔ اسی لیے تو امام حسن مجتبی کے زمانے میں جب ایک شخص آیا اور آ کر اس نے خلیفہ اول سے کہا کہ میں آیا ہوں، یہ سنیے گا ذرا، بڑا لطیف نکتہ میراث مانوی سمجھ میں آ جائے۔
آ کر کہنے لگا کہ رسول اللہ کہاں ہے؟ جواب آیا رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کے رسول نے تو مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ دیکھیں نبی یعنی صادق سچا وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ بھائی جو نبی دین یہ لے کر آیا وعدہ کرو پورا کرو، تو کیا وہ ایسے وعدہ کر کے چلا جائے گا؟ کیا وعدہ کیا تھا؟ نبی نے مجھ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ تم جاؤ اپنے قبیلے والوں کو مسلمان بناؤ، مسلمان بنا کے اگر تم واپس آ گئے اور تمہارے قبیلے والے مسلمان آ گئے 100 اونٹنیاں سرخ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دوں۔ میں کہوں گا وعدہ تو اس کو یاد رہے گا لیکن غلط جگہ پر آ گیا جو ہے بدلاشتی انشاءاللہ۔ کہنے لگا کہ بھائی وعدہ، اچھا وعدہ، میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں وہ نبی تو اس دنیا سے چلیں گے، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے سرکار یہ بڑی اہم جگہ ہے، یہاں پر فقط بات حکومت کی نہیں ہے، نبی کی عزت کی بھی ہے، آپ کے دین کی عزت کا بھی سوال ہے۔ وہ کہہ رہا آپ کے نبی نے وعدہ کیا، تو اگر نبی سچا ہے تو وعدہ پورا کیجئے۔ کہنے لگا دیکھیں وہ تو نبی تھے، وہ وعدہ کر گئے، ہمیں نہیں پتا، ہم تو پورا نہیں کر سکتے۔ حضرت سلمان وہاں کھڑے تھے، کہنے لگے آئیے ہم آپ کو وہ دروازہ بتا دیتے ہیں جہاں نبی کے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ صلوات دیجئے محمد صلی اللہ۔ توجہ فرمائے، یہ میراث روحانی اور میراث معنوی ہے۔ کیا کہ نبی جو وعدہ کرے گا یا نبی خود پورا کرے گا یا وہ پورا کرے گا جو صفات نبوت کا حامل ہو۔ لہذا جیسے ہی سلمان نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سیدھا مولا علی کی خدمت میں، اب اتفاق دیکھیے کہ مولا علی کسی کام میں مصروف، کہنے لگے سلمان ایسا کرو میرے بیٹے حسن کو لے جاؤ۔ توجہ فرمائیے، یعنی بتا رہے ہیں کہ بھئی جس طرح سلمان تمہیں میرے پاس لے کر آیا ہے، یہ سلسلہ جو حجتوں کا چلا تھا نبی کے بعد یہاں آ رہا ہے، میرے بعد پریشان مت ہونا، اپنے قبیلے میں جا کر بتا دینا میرے بعد حسن کے پاس، حسن کے بعد حسین کے پاس، اور یہ سلسلہ حضرت حجت تک چلتا رہے گا۔ یہ پیغام ہے، لہذا کہا کہ حسن کو لے جاؤ، امام حسن کو لے کر کہا کیا وعدہ کیا تھا میرے جد نے تم سے؟ کہا وعدہ یہ کیا کہ 100 سرخ اونٹنیاں دیں گے اگر قبیلے والوں کو مسلمان کر دیں۔ میرے سارے قبیلے والے مسلمان پہاڑی کے قریب پہنچے، آپ کے ہاتھ میں بعض روایات کے اندر عصائے رسول، اللہ، اور آپ نے جیسے اس کو پہاڑی پر مارا، وہ شخص کہتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پہاڑی کا سینہ چیرا پھٹا، اور وہاں سے میں نے دیکھا کہ ایک سرخ اونٹنی باہر نکل رہی ہے، اس کے بعد دوسری نکل رہی ہے، اس کے بعد تیسری نکل رہی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے بڑی قریب تیزی سے آیا اور میں گننا شروع کر رہا تھا، 1 2 3 4 سرخ اونٹنیاں نکلتی جا رہی تھی، اور جب 100 نمبر کی اونٹنی باہر آئی تو اس نے کہا یبن رسول اللہ بس 100 اونٹنیاں نکل چکی ہیں۔ اسی وقت امام حسن مصطفیٰ نے فرمایا یہ تم نے روک لیا، ورنہ ہم چاہتے تو قیامت تک سرخ اونٹنیاں نکلتی رہتی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ علم نبی کے بھی وارث ہیں، یہ تمام تر مادی چیزیں جو رسول کی ہیں ان کے بھی وارث ہیں۔ اس لئے امام حسن مصطفیٰ ان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہی ہے کہ جب انہوں نے میدان مباہلہ میں رسالت کی گواہی دی ہے تو فوراً اللہ کے رسول سے دنیا کے چلے جانے کے بعد جناب زہرا کی ملکیت یعنی باغ فدق کی بھی گواہی دی۔ جناب زہرا نے دربار میں امام حسن کو اپنا گواہ بنا کر پیش کیا تھا۔ لہذا اگر آگے سے کوئی اعتراض کرے کہ حسن بچہ ہے تو اس پر یہ اعتراض آتا ہے کہ آپ جس بچے کی گواہی کو ٹھکرا رہے ہیں کچھ عرصہ قبل وہ اللہ کے رسول کی رسالت کا گواہ بنا اور اللہ نے اسے سچا کہا۔ لہذا شہزادی نے کہا باغ فدق میرا، یہ کیا ہے؟ میراث مادی ہے۔ تو چاہے مادی میراث ہو چاہے روحانی میراث ہو، یہ حق اہل بیت ہے، حق محمد و آل محمد ہے کہ جنہیں عزیزوں اس زمین پر کمزور کر دیا گیا۔ اور 6 مہینے آپ کے اور میرے مولا امام حسن مصطفیٰ کی حکومت چل۔ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کہہ دیا تھا الحسن والحسین امام، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، قاما او قعدا،
چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے وہ بیٹھے، یعنی چاہے وہ صلح کریں چاہے وہ جنگ کریں، کسی بھی حالت میں وہ امام۔ اور یہ دونوں میرے دل کا چین ہے، یہ دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ عزیزو، آج کی شب اللہ کے رسول کی بھی شہادت کی شب ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی بڑا گریہ فرما رہی تھی، بہت گریہ فرما رہی تھی، اللہ کے رسول کے سینے پر سر رکھا۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے جناب زہرا کے کان میں کچھ کہا تو بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کسی نے پوچھا بی بی آپ پہلے تو گریہ کر رہی تھی، اس کے بعد آپ مسکرائیں؟ کہاں اس لیے کہ میں پہلے اس لیے رو رہی تھی کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا اے فاطمہ بہت جلد تم لوگوں سے جدا ہو جانے والا، بہت جلد تمہارے درمیان سے چلا جانے والا، تو میں روئی اس لیے کہ میں بابا کے بغیر زندہ کیسے رہوں، بابا کا فراق میں برداشت کیسے کروں۔ لیکن اگلے ہی لمحے میرے بابا نے مجھے بلا کر کہا فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی اور بہت جلد ملاقات کرو گی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ اس لیے آئی کہ مجھے اپنے بابا کے بغیر زیادہ دن اس زمین پر زندہ نہیں رہنا پڑے گا۔ عزیزو، روایت کہتی ہے آج ہم دیکھیں کتنی مصیبتیں ہیں جن کا پرسہ امام زمانہ کی بارگاہ میں آج ہم دیں گے۔ میں کیسے ان مسائب کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا، بس اشارتاً کہتا ہوا گزروں گا کتنے مسائب ہیں جن کا پرسہ آج میں عرض کر رہا تھا نا مقدمے میں، کتنی مناسبتیں کہ جو جن کا پرسہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ مولا ہمارے پرسے کو قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول وقت آخر کبھی جناب زہرا کو دیکھ کے گریہ کرتے ہیں، کبھی مولا علی کو دیکھ کے گریہ کرتے ہیں، کبھی امام حسن مجتبی کو دیکھ کے گریہ کرتے ہیں، کبھی امام حسین کو دیکھ کے گریہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو گلے سے لگائے، بچے رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے میرے شہزادوں میرے سامنے گریہ نہ کرو کہ تمہارا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے ان کا رونا آج برداشت نہیں کرنا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد یہ کتنا روئیں گے، علی کتنا گریہ کریں گے، فاطمہ زہرا کتنا گریہ کریں گی، حسن مجتبی کا گریہ کیا ہوگا، اور حسین کا گریہ تو کیسا گریہ ہوگا۔ بس عزیزوں میں کہوں گا یا رسول اللہ بس ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں شاید ابھی حسنین اپنے آنسوؤں کو پوچھ لیں، شاید جناب زہرا اپنے آنسوؤں کو صاف کر لیں، شاید علی ابھی علم اور بردباری کا مظاہرہ کریں، لیکن یا رسول اللہ اس کے بعد جب یہ روئیں گے تو لوگ کبھی آ کر کہیں گے کہ اپنے رونے کا وقت معین کر لو، اور ایک زمانہ تو ان پر ایسا آئے گا کہ انہیں رونے نہیں دیا جائے گا، اگر یہ رونا چاہیں گے تو کوئی تازیاں نہیں مارے گا، کوئی انہیں کوڑے مارے گا۔ یا رسول اللہ کیا رونا اور کیسا رونا۔ بس عزیزو جیسے جیسے وقت آخر آتا رہا اللہ کے رسول نے وصیتیں کی، وقت آخر امام حسین کو اپنے سینے پر سلائے رکھے تھے کہ اتنے میں مولا علی نے چاہا کہ کہیں گرانی محسوس نہ ہو، چاہتے تھے کہ امام حسین کو اٹھا لیں، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی جملہ کہا اے علی حسین کو میرے سینے سے جدا نہ کرو، حسین کو میرے سینے سے جدا نہ کرو کہ یہ میرے دل کا چین ہے، ارے یہ میرے سینے پہ سویا ہوا ہے تو مجھے چین ہے۔ بس میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے دل کے چین کو چین سے رہنے نہ دیا گیا، بلکہ اس کے دل کے چین کے جتنے ٹکڑے تھے اور یہ کربلا میں پامال کر دیا گیا۔ بس میں کہوں گا یا رسول اللہ جو آپ کی آنکھوں کے سکون تھے ذرا یہ تو دیکھیے، ایک وہ شہزادہ ہے کہ جسے زہر جفا دیا گیا، اور یہ زہر ایسا تھا مورخین نے لکھا جیسے ہی زہر کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوا تو اس عالم میں ہوا کہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے تشت میں گر رہے تھے، میرے مولا امام حسین گریہ فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا میرے بھائی حسین کس بات پر گریہ کر رہے ہو؟ کہا بھیا آپ کی اس حالت پر گریہ کر رہا ہوں، ارے مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا،
یہ سننا تھا. امام حسن کا گریہ بلند ہوا. جملہ تھا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اے حسین میری کیا مصیبت ہے. ارے مصیبت تو کربلا میں مصیبت تو کربلا میں تم پر آئے گی. اے حسین تیرے دن جیسا کسی کا دن نہ ہوگا. اے میرے بھائی یہ جگر کے ٹکڑے کیا کربلا میں تو بنی ہاشم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. بس عزیزو اتنے میں راوی کہتا ہے کہ میرے مولا امام حسن نے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا. کسی نے کہا اے امام حسن زینب کبریٰ آ رہی ہے. ایک مرتبہ کہا میرے بھائی حسین اس تشت کو یہاں سے ہٹا دو. ارے میری بہن زینب جگر کے ٹکڑے نہ دیکھے. میں کہوں گا مولا آپ کی بہن بڑی سامرہ ہے. آپ کی بہن کا دل اور جگر بہت بڑا ہے. ارے وہ تو کربلا میں 70 قدم کے فاصلے سے اپنی جان کے ٹکڑوں کو ذبح ہوتا دیکھے گی. بس عزیزو آخری جملوں کے قریب ہوا. ایک مرتبہ امام حسن کا جنازہ تیار ہوا. گھر سے چلا. امام کی وصیت تھی کہ مجھے اپنے جد اللہ کے رسول کے برابر میں دفن کیا جائے. یہ میری وصیت ہے. میں اللہ کے رسول کے برابر میں دفن ہونا چاہتا ہوں. لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول کی قبر کے قریب یہ جنازہ پہنچا ایک مرتبہ ایک آواز آئی کہ میں اپنے گھر میں نواسہ رسول کو دفن ہونے نہیں دوں گی. بس روایت کہتی ہے کسی نے اشارہ کیا تیروں کی بارش شروع ہوئی. ارے سینے رسول پر سونے والے کے جسم مطہر پر 70 تیر برسائے گئے. تاریخ بشریت کا پہلا جنازہ تھا جو گھر سے نکل کر گیا واپس آیا. زینب ام کلثوم نے اپنے ہاتھوں سے بھائی کے جسم سے تیروں کو نکالا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے دونوں بچوں کا عجب مقدر ہے. ایک کے جنازے پر تیر ہے دوسرے کا جنازہ تیروں پر ہے. لیکن اے میری بیویوں اے شہزادیوں حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالنے کا موقع تو ملا. کربلا میں حسین کے جنازے سے تیروں کو نکالنے کا موقع نہ ملے گا. جنازہ تیروں پر معلق على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلالت. تجھے واسطہ ہے تیری خلقت طاہرہ محمد و آل محمد کا. برادر محترم مستقیم بھائی ان کے اہل خانہ برادر محترم زوار بھائی ان کے اہل خانہ کی طرف سے فرش عزا بچھایا گیا. خدایا جناب زہرا کی جانب سے امام زمانہ کی جانب سے انہیں بہترین اجر عطا فرما. وہ مومنین جو اس فرش عزا پر آئے پروردگار ان کا آنا ذکر خیر سننا مصائب اہل بیت میں گریہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس فرش عزا کے حق کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے خدایا عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان دین دشمنان اسلام دشمنان عزاداری دشمنان پاکستان جو قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما. ہماری یہ ناقص اور ادنا سی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بالخصوص اس ذکر خیر کے صدقے میں اس گھر پر اس خانوادے پر اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما. حاسدین کے حسد سے اور شریر افراد کے شر سے اپنے حفظ و امان میں فرما. جتنی حوائج شرعیہ ہیں جتنی دعائیں ہیں تجھے واسطہ ہے امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کا. تجھے واسطہ ہے ان ہستیوں کا خدایا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے خالی ہاتھوں کو خالی نہ
رکھ اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. اور ہماری سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ ہمارے مولا واقع حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ پرسہ ہم اپنے مولا کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. اس پرسے کے صدقے میں ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما. آپ سے التماس ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. کل مرحومین مومنین و مومنات شہداء ملت جعفریہ، مراجعین عظام علماء کرام حاضرین اپنے مرحومین کو شامل کریں. اور بالخصوص سید امیر علی، سید نذیر حسین، سیدہ صفدری بیگم، سید صغیر حسین، سیدہ بیگم، سید محمد علی، سیدہ ریاض زہرا، سید زامن حسین، سید مظاہر حسین، سید عشرت زہرا، خانوادے کے تمام مرحومین، ایسے مرحومین جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، سب کو شامل کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے سجائیں. زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے سجائیں. جو زانے زہر دے کر مارا میرے حسن کو، زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے سجائیں. زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے سجائیں. غمگین ہے مدینہ نوحہ کو نہ بجائیں. غمگین ہے مدینہ نوحہ کو نہ بجائیں. جو دانے زہر دے کر مارا میرے حسن کو، زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے سجائیں. زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے سجائیں. صحرا نے کیے ہیں سکر جگر کے ٹکڑے، صحرا نے کیے ہیں سکر جگر کے ٹکڑے. دشت میں پڑے ہیں میرے سر کے ٹکڑے. زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے سجائیں. زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے سجائیں. شبیر نوحہ در ہیں عباس منقلب ہیں. شبیر نوحہ در ہیں عباس منقلب ہیں. زینات سک رہی ہے کلثوم مستجب ہے. زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے سجائیں. زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے سجائیں. ہر
ہے ہر دل تڑپ رہا ہے ہر آنکھ رو رہی ہے ہر دل تڑپ رہا ہے کنبے میں مصطفیٰ کے کوہرام مچ گیا ہے زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے صدا زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے صدا ظالم کا بغض کینہ پھر رنگ لا رہا ہے ظالم کا بغض کینہ پھر رنگ لا رہا ہے تیروں کی بارشوں میں تابوت جا رہا ہے کی آ رہی ہے ہر سمت سے صدائے زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے صدائے دنیا دی میں لعنت اس پر پڑے ہمیشہ دنیا دی میں لعنت اس پر پڑے ہمیشہ آلے نبی پہ جس نے ظلم تھا کیا زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے صدائے زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے صدائے مسلم تو کیا کمر وہ انسان بھی نہیں تھے مسلم تو کیا کمر وہ انسان بھی نہیں تھے دولت کے تھے پجاری پتھر تھے قلب ان کے زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے صدائے زہرا کی آ رہی ہے ہر سمت سے صدائے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آوازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آوازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں میرے بہن قید ہوئی تو نہ آوازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آوازی آ گئی شام علم لٹ گئے ہیں حرم ایت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے علی تو نہ آیا ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر اے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے بھارستی بڑی تو نہ آیا جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی
سچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو میں جدا مجھ پہ ہے بس نہ لبی تو نہ آیا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا نہ کہوں شیر میرے میرے دام بولیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے کتے کوفہ کبھی کتے شام کبھی بارہا ہم کے ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کر میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی بالخصوص آپ التماس سے کنیز فاطمہ ایک مومنہ جن کے لیے بالخصوص دعا کی و التماس کی گئی ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور تندرستی کے لیے ہر بیماری سے شفا کے لیے اس طرح تمام مومنین جن کی دعاؤں کی التماس ہمارے ذمہ ہے ان کی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے 5 مرتبہ آیہ شریف امن یجیب کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء